اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 15 رجب سے 20 رجب تک یہ 5 دن بہت اہم ہیں۔ ان 5 دنوں میں یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ رجب کا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کے بعد شعبان آتا ہے، شعبان کا مہینہ میرے نبی کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ تو رجب کا مہینہ اللہ کا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ نے صدق دل سے کرنا ہے۔ رجب کے مہینے میں آپ 15 رجب سے 20 رجب تک کسی بھی دن صرف یہ ایک آیت پڑھ لیں۔ یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ اس کو پڑھنے سے آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، اس تسبیح کو کرنے سے یقین مانیے آپ کے ہر کام بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے، سالوں سے اٹکا ہوا ہے، یا کوئی نیا کام ہے آپ چاہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، پہلے ہی وہ آپ کی حاجت ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، آپ کسی بیماری میں ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو کام آپ کا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نیا کاروبار کرنا شروع کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت ہوگی تو کاروبار ہوگا، دولت ہوگی تو گھروں سے ٹینشنیں ختم ہوں گی، آپ کا جو دل چاہے آپ وہ خرید سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی تسبیح آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کوئی یہ نیا کام آپ شروع کریں گے، کوئی کاروبار شروع کریں گے، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، ناممکن سا لگتا ہے، آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ احادیثوں میں آئی ہیں۔ حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینے کا آغاز ہوتا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اس کا جو ذکر ہے احادیثوں میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم نقوی نے فرمایا، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی آفات ہیں، کوئی بھی مشکلات ہیں، وہ ترک ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو حدیثوں میں، کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ جو آپ کی مشکلات ہیں، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ تسبیح پڑھو گے، وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھیں گے، تو آپ جان لیجئے اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی کچھ احتیاط ہیں۔ جب تک آپ کو ان احتیاط کا نہیں پتہ ہوگا، یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو آپ نے
احتیاط کون سی کرنی ہے، آپ نے ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، پورا دیکھنا ہے، تب ہی آپ کو اس کی مکمل سمجھ آ جائے گی۔ اس وظیفے کے لیے سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اکیلے ہوں اور بالکل بھی شور نہ ہو، بالکل تنہائی ہو۔ یہ وظیفہ آپ نے تب ہی کرنا ہے جب آپ کو مکمل یکسوئی ہو، آپ کا دھیان اور کہیں نہ بٹ سکے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، تہجد میں کر سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ میرا نام فلاں ہے، کمنٹ کیے جاتے ہیں کہ میں اس وظیفے کو کر لوں، میرا نام جو ہے وہ فلاں اسم سے شروع ہوتا ہے، میں یہ وظیفہ کر لوں۔ تو بھائیو، ایسا کوئی بھی چکر نہیں ہوتا۔ آپ کا کوئی بھی نام ہے، آپ کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی اللہ کا نام آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے جب وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے، آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکمل آپ نے پڑھنا ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا اور ایک کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں جو نماز والا درود ہے، یا چھوٹے سے چھوٹا درود آپ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا بڑے سے بڑا آپ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تاج پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک میں جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے اس کی برکات زیادہ ہوں گی، اس کے فضائل زیادہ ہوں گے۔ آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ نماز والا درود ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں آتا تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، صرف 5 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر اس کو پڑھ سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں، دل میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، ذہن میں اللہ پاک کی بنائی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے۔ ذہن میں وہ چیزیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے اونٹ ہیں، پہاڑ ہیں، اور بھی جو 5 چیزیں ہیں، وہ آپ نے ان کا کسی 5 چیزوں کا ذکر کر لینا ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے جو مقصد ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہو، اس پر غور کرتے ہو، پھر کچھ کلمات ادا کرتے ہو، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ بندہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے۔ اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی جگہ پر کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم تو مانتے ہیں۔ اس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں، انہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جو بھی آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یا جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 5 مرتبہ ایسے ہی کرنا ہے اور آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے 5 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کا تصور کرنا ہے اور تب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کی مثال کے لیے قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا واقعہ موجود ہے۔ کافروں نے کہا کہ خدا تو ہے ہی نہیں، تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں قرآن پاک میں، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے عجیب و غریب بنایا ہے، یعنی کہ کیسے ان کی جسامت ہے۔ یعنی کہ مختصر یہ ہے کہ جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، آپ نے اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو، 5 چیزوں کو، جیسے آسمان ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اونٹ ہیں، اللہ پاک کی بنائی ہوئی 5 چیزوں کو آپ نے 5 مرتبہ اپنے ذہن میں لینا ہے۔
اور 5 مرتبہ اللہ اکبر یہ کہنا ہے۔ یقین جانیے جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عمل کی طاقت کیا ہے۔ یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ جو اللہ پاک کی تعریف ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ کوئی بھی غیر مذہب ہے وہ بتوں کو پوجتا ہے، سورج کو پوجتا ہے یا اور کسی چیز کو پوجتا ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی ڈیفینیشن ہے، جو اللہ کی تعریف ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ جو ان چیزوں پر پورا اترے گا وہ اللہ ہے، یعنی قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ بے نیاز اللہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسی کو عطا کر دے، کسی سے چھین لے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک دوبارہ پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کو بالکل ٹھہر کر ڈوب کر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اس وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کے جو بھی حاجات ہیں، آپ کے جو بھی کام اٹکے ہوئے ہیں، اس کو آپ نے ذہن میں لانا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔